اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، آپ لوگ میں جانتا ہوں بڑے منتظر تھے کہ ہم محرم الحرام کے بارے میں وظائف آپ کو بتائیں، کہ اعمال آپ کو بتائیں کہ کون سے اعمال ہیں جو ہم ان 10 دنوں میں کر کے، کیونکہ یہ بڑے خاص ایام ہیں، جس طرح سے ذی الحج کے خاص ایام ہیں، اسی کی طرح یہ جو محرم الحرام کے پہلے 10 ایام ہیں، یکم محرم سے 10 محرم تک، یہ بھی بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔ اگر ان میں یہ جو میں ابھی آج آپ کو اعمال بتاؤں گا، اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلے کی طرح جیسے ہم نے آپ کو 4-5 اعمال بتا دیے ذی الحج کے حوالے سے، آپ لوگ بھی ڈبل مائنڈڈ ہو چکے تھے کہ ہر عمل ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہم کون سا کریں۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم صرف 2 سے 3 اعمال آپ کے سامنے رکھیں گے محرم کے حوالے سے، اور اس کی اجازت بھی دیں گے۔ جو کوئی ان اعمال کو کر لے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بے شمار فیض و برکات پائے گا۔ اور ان 10 دنوں میں کی گئی پڑھائی بڑی مؤثر ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے آپ نے 41 روز کا چلہ کر لیا۔ تو اس میں جو آج کا ایک پہلا وظیفہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے سورہ یاسین شریف کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے اس اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کے، اس خاص سورہ مبارکہ کے، ایک خاص حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف، ماشاءاللہ، یعنی کہ پورا قرآن پاک، اس کا دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین شریف۔ تو اس کی فیض و برکات کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ اب اس کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فیض و برکات رکھے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت، ماشاءاللہ۔ اور اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے یاسین، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں، یاسین، ماشاءاللہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھتا ہے، اس کے سارے دن میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا معاون بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ میں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پورے دن اس کے جو بھی کام ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہاں پہ میں رکھوں گا آپ کے سامنے سورہ یاسین شریف کے حوالے سے، کہ جو شخص ایک دفعہ ثواب کی نیت سے رات کو سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کلام پاک کی، اس سورہ مبارکہ کی یقین کیجئے کہ اس کے کمال کی فیض و برکات، اور سب سے بڑھ کر اس کے فیض و برکات جب میں انشاءاللہ بیان علیحدہ سے کروں گا فرداً، سب سے پہلے اس کی ٹوٹل 83 آیات ہیں، اور ہر آیت کی اپنی ایک ماشاءاللہ شان و شوکت ہے۔ اگر اس کی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ہم تفسیر کو لکھنا چاہیں تفصیل میں، تو ہر آیت پہ ایک کتاب لکھی جا سکتی، ماشاءاللہ، ہر آیت پہ، سبحان اللہ۔ اب اس کو جو لوگ پڑھنے والے ہیں، اس کو جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ جس کا جو مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ دینی، دنیاوی، روحانی، جد و جنات، فتوحات کے لیے، ہر دنیا کے ہر کام کے لیے، قرب الہی کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریم کے لیے، سورہ یاسین شریف افضل ترین وظیفہ اور عمل ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ جس مقصد کے لیے بھی کوئی چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن پڑھنے کے طریقے تھوڑے سے اس میں مختلف ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے اس کو فتوحات کے لیے پڑھنا ہے، تو وہ اس میں جو اس کی مبین ہے، 7 مبین ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ آیات فتح ساتھ لگا دیتے ہیں، یا سورہ نصر کو ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آپ نے سورہ یاسین شریف کو شروع کیا، اس کی پہلی مبین پہ پہنچے، وہاں پہ آپ نے 41 مرتبہ سورہ نصر کو پڑھ لیا، اسی طرح دوسری مبین پہ 41 دفعہ سورہ نصر کو پڑھ لیا، اسی طرح 7 مبین پہ پڑھ کے دعا کی، 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، روزانہ اپنے ورد میں رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے، کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر کسی نے بیماریوں کے لیے اس کو بتانا چاہا، تو اس نے سورہ فاتحہ کو ساتھ لگا دیا، اسی طرح مبین کے ساتھ۔ جب سورہ فاتحہ آپ اس حوالے سے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں سورہ یاسین شریف کو، ہر مبین پہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یا 101 بار پڑھ لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسی بھی بیماری ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو شفا عنایت فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے جادو جنات کے معاملات کے لیے پڑھنا چاہا، انہوں نے اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کو لگا دیا، 41 مرتبہ دونوں کو ملا کے پڑھ لیں ہر مبین کے ساتھ۔ یعنی کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کے لیے کافی اور شافی بنا دیتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور بہت سارے ٹی وی چینلز پہ، نجی ٹی وی چینلز پہ ہم نے، اور مختلف پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے ہم آلریڈی اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، وہ ہم بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ تو انشاءاللہ یہ 10 ایام میں
ہم سورہ یاسین شریف کا جو عمل کروا رہے ہیں، اور اس میں ایک اور اس کا خاص اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر تاثیر پیدا فرمائی ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں کہ کوئی بھی شخص جو کسی ناحق طور پہ قید میں چلا گیا ہے، قید و بند میں چلا گیا ہے، تو اگر اس کو وہ روزانہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ کے اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قید و بند سے آپ کو رہائی نصیب فرماتے ہیں۔ چاہے وہ جیل میں چلا گیا ہے، غلط طور پہ اس کے اوپر کوئی کیس ڈل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ ہماری ایسی فیملیز ہوتی ہیں، کچھ ایسے بہن بھائی ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جو کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایسا ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ قید و بند میں چلے گئے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ایسے معاملات ہمارے، کیونکہ بطور روحانی معالج جب ہم لوگوں کو سنتے ہیں اور ایسے معاملات میرے سامنے آتے ہیں کہ ہم یقین کریں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کسی کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹیاں کیوں نہیں سمجھتے۔ تو ان کے لیے بھی وہ ایسی جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں وہ بھی اس طرح سے اس کو پڑھ لیں۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسی مہربانی فرماتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا ماشاءاللہ ایک خاص وظیفہ جس کو ہم نے پہلے بیان کیا اور لوگوں نے اس کو لاکھوں میں پڑھا، ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور لاکھوں لوگ اس خاص عمل سے مستفید ہوئے، جو کہ ہمارا رشتوں کے حوالے سے تھا ماشاءاللہ، کہ صبح فجر کے بعد یا فجر سے پہلے 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو روزانہ پڑھیں، اول آخر درود پاک، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کر دیا کریں ماشاءاللہ۔ اور اس عمل کو آپ جاری رکھیں، اور ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ میٹھا رکھ لیں اپنے پاس حسب توفیق، چاہے چند دانے چینی کے رکھ لیں، اور اس کے اوپر فاتحہ پڑھ کے، ختم شریف پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں۔ یقین کیجئے یہ تو ایسا خاص وظیفہ ہے ہمارا الحمدللہ کہ ایسی بہن بیٹیاں جن کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے رنگ لگائے کہ ان کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرما دی ماشاءاللہ، ان کے وہم و گمان سے بھی پرے، اور ان کے نصیب شاندار اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اس کے علاوہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے والے وہ ہمارے بہن بھائی جن کو ہم بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے کزنز، ہمارے دوست، جو روزانہ صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے گھر سے نکلتے تھے، آج دیکھیں، آج ان کے اوپر ایک نظر دڑا لیں آپ، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں چلے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ اور جب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے تو آپ خود سوچئے کہ کیسے اس کی فیض و برکات ملیں گی، اس کی روحانیت، اس کی جو مخلوق ہے وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گی، آپ کی ہر معاملے میں غیبی طور پہ مدد ہوگی ماشاءاللہ۔ اب اس کی تعداد کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ ہمیں یہ بھی سننے کو مل رہا تھا کہ آپ بڑے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی چھوٹے وظیفے کے ساتھ بڑا وظیفہ بھی بتا دوں، درمیانے درجے کا بھی بتا دوں، تاکہ جس کی جتنی توفیق ہے وہ اس کو پڑھ لیا کرے۔ وہ لوگ جو سورہ یاسین شریف کے عامل بننا چاہتے ہیں ان 10 ایام میں، وہ صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائمز اول آخر درود پاک کے ساتھ، یہ سب سے کم تعداد ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ اس کی ٹوٹل میں آپ کو 3 تعداد بتاؤں گا، جس کی جتنی ہمت طاقت توفیق ہوگی وہ اس کو کر لے، وہ انشاءاللہ اس کا ہمیشہ کے لیے عامل ہو جائے گا۔ تو اس میں جو پہلی تعداد ہے وہ ہے 7 مرتبہ کی۔ اگر آپ ان 10 ایام میں 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف روزانہ اول آخر درود پاک، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور ترک حیوانات کے ساتھ کر لیتے ہیں، یعنی کہ پرہیز کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے اپنی پوڈ کاسٹ میں بتائی، اب تو وہ سب آپ کو زبانی یاد ہو گئے ہوں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھانی جو کسی جانور پرندے سے اس کا سورس ہو، وہاں سے نکلتی ہو، جیسے دودھ، دہی، لسی، گوشت وغیرہ۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی معاملات سے ان 10 دنوں میں پرہیز رکھیے گا۔ اسی طرح سے جو بھی جلالی جمالی پرہیز ہوتے ہیں، اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا سلسلے کی اجازت سے۔ تو آپ 10 دن میں اس کے عامل ہو جائیں گے روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے سے۔ پڑھائی کے وقت بات نہ کسی سے کریں، پوری توجہ کے ساتھ مدینہ شریف کا تصور کر کے پڑھیں۔ اس کو پہلے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، جس کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک سرکار اور 72 تن شہداء کربلا کو پیش کریں۔ روزانہ پڑھائی جب آپ کی مکمل ہو پھر بھی ایسے کر دیں، اسی طرح سے سال ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ دوسرا سیکنڈلی جو اس کی دوسری تعداد ہے وہ 21 مرتبہ کی، کہ اگر آپ ان 10 دن میں روزانہ 21 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے عامل ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک تیسری تعداد وہ ہے 41 مرتبہ کی۔ اگر آپ 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو ان 10 ایام میں روز پڑھ لیتے ہیں تو آپ سورہ یاسین شریف کے بہترین عامل بن جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جس طرح سے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے جو ہم نے ذی الحج میں ایام بتائے، انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کس طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی جیسے یہ وظیفہ مکمل ہوگا تو آگے ہم اس کو آپ کے استعمال کرنے کے طریقے بھی بتا دیا کریں گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس وظیفے کو ان 10 ایام میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، آپ لوگ کیجئے، اس کو ضرور کیجئے، ان 10 دنوں کو بھی ضائع نہ کریں، اور ہم نہ چیز لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔